طرح سے حاشیہ رد المختار میں کیا لکھا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر، یہ تو بہت زیادہ حد ہو گئی اس میں. کہتے ابن عابدین کہتے ہیں وقدا اختارہ صاحب الہدایہ فی التجنیس، یہی اختیار کیا ہے قول صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب التجنیس میں. کیا ہے؟ فقال لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء، اگر کوئی آدمی اس کو ناک میں سے خون بہتا ہو، اگر وہ خون سے اسی خون سے پیشانی پر سورۃ الفاتحہ لکھ دے اور تو اس کے لیے کیا ہے، شفا کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک خون کیا ہے، نجس ہے. اگر خون سے وہ لکھتا ہے پیشانی کے اوپر سورۃ الفاتحہ تو جائز ہے شفا کے لیے. بلکہ کہتے ہیں وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ، بلکہ اگر یقین ہو جائے کہ پیشاب سے لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے. پھلوں کا جوس ہے. آپ حضرات حیران ہوں گے کہ اس شخص فقہ کی مخالفت میں، اور فقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہ کے متعلق احادیث میں واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا، یہ حضرات فقہ کی دشمنی میں کس درجہ تک جا سکتے ہیں انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک تو یہ. نمبر 2، شمع محمدی، ان کے استاد جی بھی حوالہ پیش فرما رہے تھے، محمد جونا گڑی، ان کا ایک عالم گزرا ہے، محمد جونا گڑی کی کتاب ہے شمع محمدی. شمع محمدی آپ کتاب نے، کتاب کے ٹائٹل پر یہ عبارت موجود ہے، لکھا ہے شمع محمدی ایسی کتاب جس کے ملاحظہ کے بعد ہر شخص یقین کر لیتا ہے کہ فقہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے. تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لہسن پیاز اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کے من و سلوا سے دستبرداری حاصل کر لی جائے. مطلب یہ نکلا انسان کو فقہ کا لہسن اور پیاز اس وقت ملے گا جب وہ قرآن و سنت کے من و سلوا کو چھوڑ دیتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے فقہ کی بنیاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد ہی قرآن و سنت پر ہے. تو وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ فقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو اپنی عقل کا اور اپنے فہم کا علاج کرانا چاہیے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہے. جو شخص یہ کہتا ہے فقہ لینے کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑنا پڑے گا، یوں سمجھے یا تو اس نے ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کیا، یا یہ ہے کہ ہمارے افکار کی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ وکیل بلا توکیل بن رہا ہے. تو خیر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تدوین فقہ اور فقہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں. ہم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں. فقہ حنفی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے چیدہ اعتراضات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا اعتراض جو غیر مقلدین کی جانب سے فقہ حنفی پر ہوتا ہے، پہلے اعتراض کو سمجھیں، عبارت آپ کے سامنے ہے، اعتراض سمجھیں، پھر یہ سمجھیں کہ اس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے. اعتراض یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے کہ خون کے ساتھ اور پیشاب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا لکھنا جائز ہے. یہ وہ مسئلہ ہے، ضرب حق نامی کتاب، ضرب حق نامی اخبار چھپتا ہے کراچی سے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الاسلام، آپ نے مقالات اپنے لکھے ہیں. آپ کے مقالات میں ایک علاج، حرام چیزوں سے علاج کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، آپ نے مستقل اس فقہی مقالات، آپ نے مستقل اس پر ایک مقالہ لکھا ہے. اس مقالے میں بھی، اور آپ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے فتح الملہم کا تکملہ، اس میں بھی آپ نے ایک عبارت نقل فرمائی. غیر مقلدین نے اس عبارت کو بھی لیا، اپنی کتاب، اپنے اخبار جس کا نام میں نے عرض کیا ضرب حق، اس اخبار پر لکھا کہ مفتی محمد تقی عثمانی کے نزدیک سورۃ الفاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. اور وہ طوفان مچایا کہ الامان والحفیظ. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے فرمایا کہ میں تو اس عبارت کو صرف اور صرف نقل کر رہا تھا، جس طرح جب انسان تحقیق کرتا ہے مختلف عبارتیں نقل کرتا ہے، میں نے صرف اس طور پر عبارت نقل کی تھی. نہ میں اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھتا ہوں اور نہ اس بات کو جائز سمجھتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. آپ نے اس بات سے دستبرداری کی، لہذا اس سے غیر مقلدین کا منہ بند ہو گیا. لیکن آئے روز غیر مقلدین جو اعتراضات کرتے رہتے ہیں ان میں یہ اعتراض ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم اس نشست میں اس کا جواب دے دیں. اس اعتراض کے لیے انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا. آپ عبارت نیچے دیکھیں، رد المحتار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا، لو رعف
اگر کسی بندے کی نکسیر پھوٹی فکتب الفاتحہ بالدم علی جبہتہ وانفہ جازا للاستشفاء کذا بالبول ایضا. آپ نے فرمایا اگر کسی بندے کی نکسیر پھوٹے اور اس نکسیر کے خون کے ساتھ اپنی پیشانی پر یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ لکھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ لکھنا شفا کے حاصل کرنے کے لیے جائز ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ پیشاب کے ساتھ یہ بات لکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. یہ عبارت آپ حضرات کے سامنے ہے. غیر مقلد اس عبارت کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو حنفی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی صورت کی توہین کر دی ہے کہ قرآن کو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنے کو جائز قرار دیا. ہم اس کے جواب میں جو باتیں عرض کرتے ہیں آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سمجھیں اور جا کر ان کو سمجھائیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم فقہ حنفی میں یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی اس بات کی واضح شہادت ہے کہ ہماری فقہ میں قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا بھی جائز نہیں ہے. جو فقہ اور جو لوگ بغیر وضو کے قرآن مجید چھونے کو جائز نہیں سمجھتے ان کے بارے میں یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ افراد قرآن مجید کو پیشاب یا قرآن مجید کو خون کے ساتھ لکھنے کے قائل ہیں. دیکھیں مذہب حنفیہ میں بغیر طہارت کے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں. بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز لمحدث اداء الصلاۃ لفقد شرط جوازها وهو الوضوء. اگر کوئی بندہ بغیر وضو نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ اس کو طہارت حاصل نہیں. نمبر 2 ولا مس مصحف من غیر غلاف عندنا. ہمارے ہاں بغیر وضو کے ہو تو غلاف کے بغیر قرآن بھی نہیں چھو سکتا. لہذا ہماری فقہ میں تو اس درجہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا مقام بیان فرمایا گیا ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن چھونا جائز نہیں ہے. تو ہم پیارے بارے میں یہ کیسے واضح کیا جا سکتا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو اس چیز کے ساتھ لکھنے کو جائز سمجھتے ہیں. اصل ایک ضابطہ سمجھ لیں. ضابطہ سمجھنے کے بعد پھر مسئلہ سمجھیں. مسئلے کے بعد پھر عبارت کی تنقید سمجھیں. میں اس پر 2-3 انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں اس کے تائیدات بھی پیش کروں گا قرآن و سنت سے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس عبارت سے فاتحہ کو خون کے ساتھ فاتحہ کو بول کے ساتھ لکھنے کا جواز تو درکنار عدم جواز ثابت ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا. نفس مسئلہ پیسے سمجھ لیں. ایک ضابطہ ہے فقہ کا امور محرمہ از قسم اقوال و افعال بحالت اکراہ و اجبار اور بوقت مسمسہ و اضطرار قابل مواخذہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایسے امور جو ناجائز ہیں اور وہ اقوال کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلق افعال کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ ایک ایسا قول ہے جس کا کرنا حرام ہے, ایسا فعل ہے جس کا کرنا حرام ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قول حرام ہے, فعل کرنا بھی حرام ہے, لیکن اگر انسان کو اضطراری کیفیت حاصل ہو جائے, اگر انسان مخمصہ میں پڑ جاتا ہے, اضطرار میں پڑ جاتا ہے, بالکل لاچار ہو جاتا ہے, تو لاچاری کی حالت میں وہ اقوال جو حرام ہیں, وہ افعال جو حرام ہیں, ان کا کرنے کی گنجائش اور جواز ہوتا ہے. لیکن یہ جو جواز ہوتا ہے اس جواز کی پھر 2 صورتیں ہیں. یہ جواز ہوگا, ایک تو ہوگا حق اعتقاد میں, ایک ہوگا حق عمل میں. حق عمل میں ہوگا تو اب یہ چیز حرام تھی, قول کے قبیل سے تھی, یہ چیز حرام تھی, فعل کے قبیل سے تھی, لیکن یہ حرام چیز حق عمل میں اب حلال ہو جاتی ہے, لیکن اعتقاد کے طور پر پھر بھی حرام رہتی ہے. اس پر مثال سمجھے پھر بات واضح ہو جائے گی. اگر وہ چیز ہے اقوال کے قبیل سے, قرآن کریم میں ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے, کفر اختیار کرتا ہے, اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. تو اللہ کی پھٹکار بھی ہوگی, دردناک عذاب بھی ہوگا. جو بندہ ایمان لائے, ایمان لانے کے ساتھ پھر انکار کرے, کفر بھی اختیار کرے, لعنت بھی برسے گی, خدا کی پھٹکار بھی ہوگی, عذاب عظیم بھی ہوگا. لیکن الا من اکرہ, ہاں اگر ایسا بندہ ہے جس کو مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنا ہے, کلمہ کفر نہیں کہو گے جان جائے گی, اب اس بندے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر لیکن زبان سے وہ کہہ دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ پھٹکار, لعنت اور جو عذاب عظیم تھا اللہ رب العزت نے اس پر مرتب نہیں فرمایا. اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا اگر کوئی ایسا قول ہے
جو کہ محرمات کے قبیل سے ہے، لیکن انسان مخمصہ میں ہے، لاچاری کی حالت میں ہے، انسان انتہائی مجبور ہو چکا ہے، جان کے جانے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے اس قول کو کہنا اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان والا ہو۔ یہ تو ہو گیا اقوال کے قبیل سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کے قبیل سے۔ افعال کی مثال قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا، یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ انتہائی مجبور ہو چکا ہے اور اس چیز حرام کو کھا رہا ہے، مقصد اس کا لذت حاصل کرنا بھی نہیں ہے اور مقصد اس کا ولا عاد، نہ ہی حد سے بڑھنا ہے، تو پھر فرمایا فلا اسم علیہ، اس بندے پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ چیزیں افعال کھانے کے قبیل سے ہوں، ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے عمل۔ عمل کے قبیل سے تو حلال ہو جاتی ہیں، لیکن اعتقاد کے قبیل سے پھر بھی وہ حرام رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ عقل حرام جو تھا اب اس کے لیے عملاً حلال ہو گیا ہے، لیکن اعتقاداً اب بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو بندہ اب حرام استعمال کر رہا ہے اللہ اس کو بخش بھی دے گا، اللہ رب العزت اس کو رحم بھی کر دے گا۔ اللہ نے پہلے فرمایا فلا اسم علیہ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے جو کھائی ہے چیز عمل کے قبیل سے تھا، عمل اس کا حلال تھا، فرمایا کہ فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں، لیکن چونکہ اعتقاد میں اس کے حرام تھا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو رحم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اعتقاد میں آپ نے اس کو گناہ سمجھنا ہے، اب جو مغفرت ذنب ہوتی ہے وہ بعد از گناہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا گناہ سمجھنا ہے اس کو۔ کیوں؟ جب گناہ سمجھے ہوئے کرو گے تو اللہ رب العزت گناہ کو معاف فرما دے گا۔ خیر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک قاعدہ پیش کیا، ایک ضابطہ پیش کیا کہ بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہیں، اضطراری حالت میں گنجائش ہے، بعض افعال ایسے ہیں جو حرام ہیں، اضطراری حالت میں گنجائش۔ اب اصل عبارت سمجھیں اور اصل مسئلہ سمجھیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اختلف فی التداوی بالمحرم، حرام چیزوں کے ساتھ اگر انسان علاج کرتا ہے اس میں اختلاف پایا گیا ہے۔ 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، ایک قول یہ ہے کہ ناجائز ہے، لیکن فرماتے ہیں ظاہر المذہب المنع، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا ناجائز ہے، منع ہے انسان اس سے علاج نہ کرے۔ اس کی شرح، اب اس سے کیا مطلب ہوا؟ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ شرح الہدایہ حسام الدین السغناکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حرام چیز سے حلال جو بعض فقہاء نے فرمائے کہ جائز ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ منع ہے۔ انہوں نے کس طور پر کہا؟ آپ فرماتے ہیں ففی النہایہ عن الذخیرہ یجوز ان علم فی شفاء ولم یعلم دواء آخر، وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے، ان حضرات کا موقف اس وقت ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ اس حرام کے علاوہ شفا کسی اور چیز میں بالکل نہیں ہے، اعتقاد یہی ہو کہ حرام ہی چیز میں شفا ہے، اس وقت گنجائش ہے، وگرنہ گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں 2 قول تھے تداوی بالمحرم کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے، کب؟ جب یہ پتہ ہو کہ اس حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں شفا نہیں۔ نمبر 2، امام صاحب کا ظاہر مذہب وہ کیا ہے کہ علاج کرنا منع ہے۔ غیر مقلد اس پر ایک سوال کرتا ہے کہ امام صاحب کے دونوں قولوں میں تعارض ہے، کیوں؟ امام صاحب کا ایک قول کیا ہے؟ حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے، نمبر 2 گنجائش ہے، نمبر 2 امام صاحب کا قول ہے کہ حرام چیز کے ساتھ دوا کرنا اور اس کے ساتھ علاج کرنا یہ بالکل منع ہے۔ تو دیکھیں، ایک میں جواز فرما رہے ہیں اور دوسرے میں منع فرما رہے ہیں، لہذا امام صاحب کا ایک قول دوسرے قول کے خلاف جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قول میں تعارض نہیں ہے، کیوں؟ امام صاحب جو فرماتے ہیں منع کا مطلب یہ ہے کہ حالت اختیاری میں منع ہے، آپ کو حرام چیز کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی علاج معلوم ہو رہا ہے، اب حالت اختیار ہے، اب علاج منع ہے۔ اور جو فرماتے ہیں کہ علاج کی گنجائش ہے وہ کب ہے؟ حالت اضطرار ہو۔ یہی بات خود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قولہ ظاہر المذہب المنع محمول علی المظنون کما علمتا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب شفا مذموم ہو، زام اور گمان میں ہو، شفا موہوم ہو، شفا یقینی نہ ہو،
تو معلوم ہوا امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، آپ جو فرماتے ہیں منع ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ غیر مقلد اس پر ایک اشکال کرے گا۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول تھا کہ حرام کے ساتھ علاج کرنے کی گنجائش ہے جب اس حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں انسان کو شفا کا یقین نہ ہو، امام صاحب کا یہ قول ہے کہ گنجائش ہے، لیکن جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث مبارک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا کو حرام میں نہیں رکھا۔ اب دیکھیں حدیث فرما رہی ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر پتہ ہو کہ اس حرام میں شفا ہے، یقین ہو، تو پھر آپ حرام کے ساتھ علاج کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول خود حدیث کے خلاف ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ غیر مقلدین میں عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو اشکال نہ کرتے۔ کیوں؟ تعارض کے لیے علماء منطق نے لکھا ہے تعارض کے لیے 8 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ در تناقض